جرم کی دنیا خوف پر قائم ہے۔ اکثر مجرم جرم سے قبل خود بھی خوف کا شکار ہوتے ہیں، اور اگر وہ اپنے اس خوف سے باہر نکل آئے تو پھر کسی کے قابو میں نہیں آتے۔ جن مجرموں نے جب تک لوگوں میں اپنے خوف کو برقرار رکھا، وہ تب تک پولیس اور موت دونوں کی پہنچ سے دور رہے، وہ چاہے ماضی کی ڈاکو رانی پھولن دیوی ہو یا پھر آج کے دور کا لارنس بشنوئی۔ لارنس بشنوئی وہ نام جو آج نہ صرف بھارت بلکہ دیگر کئی ممالک میں خوف کی علامت بن چکا ہے، جس کی بھتہ پرچی جہاں چلی جائے دہشت پھیل جاتی ہے، اور جان تب تک نہیں چھوٹتی جب تک مطلوبہ رقم ادا نہ کر دی جائے، اور جو بات نہ مانے اسے گولی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خوف، فائرنگ، قتل اور بین الاقوامی تشدد کی خبروں میں ان دنوں ایک ہی نام زیر بحث، اور وہ ہے لارنس بشنوئی اور اس کا مشہور زمانہ بشنوئی گینگ، جو صرف ایک عام گینگ وار گروہ نہیں بلکہ ایک بڑے مجرمانہ نیٹ ورک میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کے خلاف کئی ممالک نے سخت اقدام شروع کر رکھے ہیں۔ کینیڈا نے گزشتہ سال اسے دہشت گرد تنظیم بھی قرار دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ گروپ نہ صرف قتل اور بھتہ خوری بلکہ دہشت گردی جیسی سنگین سرگرمیوں میں بھی ملوث سمجھا جاتا ہے۔ لارنس بشنوئی 1993 کو بھارتی پنجاب کے ضلع فیروز پور کے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان نسبتاً خوشحال تھا۔ اس کے والد ایک پولیس کانسٹیبل رہ چکے تھے، مگر لارنس نے جلد ہی قانونی راہوں سے ہٹ کر جرائم کی طرف قدم بڑھایا۔ کالج میں طلبہ کی سیاست سے جڑنے کے بعد 2010 میں اس نے غیر قانونی سرگرمیاں شروع کی، جن میں بھتہ خوری، ڈکیتی اور مسلح تصادم شامل تھے۔ اس دوران اس نے اپنے نیٹ ورک میں گولڈی برار اور دیگر ممبران شامل کیے، جنہوں نے بعد میں بڑے جرائم میں کردار ادا کیا۔ 2014 میں بشنوئی پہلی بار گرفتار ہوا اور اس کے بعد بھارت کی مختلف جیلوں میں کئی مقدمات میں قید رہا، خاص طور پر تہاڑ جیل، سبارمتی جیل اور دیگر مرکزی جیلوں میں۔ پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مطابق وہ جیل سے باہر اپنے نیٹ ورک کو احکامات دیتا رہا ہے اور ہزاروں افراد کو اپنے منصوبوں میں شامل کر رکھا ہے، جن میں صرف بھارت ہی نہیں بیرون ملک میں بھی بہت سے لوگ شامل ہیں۔ ابتدا میں یہ گینگ چھوٹا سا تھا، مگر جلد ہی منظم، خطرناک اور بین الاقوامی سطح کے جرائم میں تبدیل ہو گیا، جن میں بھتہ خوری، منشیات اور ہتھیاروں کی خفیہ ترسیل، بندوقوں کی خرید و فروخت، ٹارگٹ کلنگ اور بھاری رقوم کے مطالبات وغیرہ شامل ہیں۔ بشنوئی گینگ کا سب سے بدنام اور عالمی طور پر مشہور ہونے والا واقعہ وہ تھا جب 29 مئی 2022 کو معروف پنجابی گلوکار و سیاسی شخصیت سدھو موسے والا کو سرے عام گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ پولیس انویسٹیگیشن رپورٹس کے مطابق اس قتل کا آغاز گولڈی برار نامی کینیڈا میں مقیم بشنوئی کے رکن نے قبول کیا، جس نے کہا کہ اس نے یہ قتل بشنوئی کے احکامات پر انجام دیا۔ گلوکار سدھو موسے والا کا قتل پوری دنیا میں خبروں میں آیا اور اس نے گینگ کی خطرناک طاقت کو عالمی سطح پر سرخیوں میں لا کھڑا۔ سدھو موسے والا کے قتل کے علاوہ پولیس اور انٹیلیجنس رپورٹس بتاتی ہیں کہ سلمان خان جیسے بالی ووڈ سپر سٹار کو بھی بشنوئی گینگ نے بار بار دھمکیاں دی اور حملے کی کوششیں بھی کی۔ بشنوئی گینگ نے سلمان خان کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ 2022، 2023 اور 2024 میں متعدد بار اس کے خلاف خطرناک دھمکیاں میز خطوط، ای میلز اور یہاں تک کہ اس گینگ کے ممبران نے سلمان خان کے فارم ہاؤس تک بھی پہنچنے کی کوششیں کی، جس کی وجہ سے سلمان خان نے اپنی سیکورٹی بھی بڑھائی۔ پولیس کے مطابق ان دھمکیوں کی بنیاد 1998 کے کالا ہرن کا شکار کیس بنا، کیونکہ کالا ہرن بشنوئی برادری کے نزدیک قابل تکریم جانور مانا جاتا ہے۔ 2018 میں بشنوئی گینگ نے سلمان خان اور ان کے خاندان کو مختلف دھمکی امیز خطوط بھیجے، جس وجہ سے متعدد مرتبہ ان کی سیکورٹی بھی بڑھائی گئی۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا کہ گینگ نے خصوصی طور پر دباؤ ڈالا سلمان اپنے فلمی کام یا کاروباری فیصلوں کو بدلے، ورنہ انہیں نقصان پہنچایا جائے گا۔ اسی طرح بالی ووڈ اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے دیگر نامور فنکاروں اور شخصیات کو بھی بشنوئی گینگ کی طرف سے دھمکیاں دی گئی ہیں۔ حال ہی میں اداکار رنویر سنگھ کے مینیجر کو 20 کروڑ روپے کے مطالبے کے ساتھ فون کالز اور خط موصول ہوئے، جس میں مبینہ طور پر مطالبہ کیا گیا کہ اداکار کو رقم ادا کرنا ہوگی یا پھر انہیں نقصان ہوگا۔ پولیس رپورٹس اور بین الاقوامی میڈیا میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ سلمان خان اور رنویر سنگھ کے علاوہ ہدایتکار روہت شیٹی، آیوش شرما، منور فاروقی اور سدھو موسے والا کے مینیجر کو دھمکیوں، بھتہ خوری اور ممکنہ حملوں کی پلاننگ بشنوئی گینگ کی ہٹ لسٹ میں شامل رہی ہے۔ بشنوئی گینگ کی بڑھتی وارداتوں اور کھلے عام بھتہ کے لیے دھمکیوں اور فائرنگ کے واقعات نے بالی ووڈ اور میوزک انڈسٹری کو خوفزدہ کر رکھا۔ اسی طرح گزشتہ سال کے دوران کینیڈا میں کامیڈین کپل شرما کے ریسٹورانٹ پر 2 بار فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہوئے، جن کے بارے میں بشنوئی گینگ کے ایک رکن ہیری باکسر نے کھلے عام دعویٰ کیا کہ حملے کا تعلق سلمان
सलमान खान को दावत देने के फैसले से। उसने सीधी धमकी देते हुए कहा, जो भी सलमान के साथ काम करेगा उसे भी निशाना बनाया जाएगा। पिछले कुछ माह में पुलिस ने बॉबी कबूतर नामी बिश्नोई गैंग के एक अहम रुकन को गिरफ्तार किया है, जो सिद्धू मूसेवाला के कत्ल समेत मुतादिद संगीन वारदातों से मुंसलिक था। इस गिरफ्तारी ने साबित किया है गैंग के लोग न सिर्फ भारत बल्कि कई मामलात में बैनुल अक़वामी सतह पर गिरफ्तार हो रहे हैं। बिश्नोई गैंग ने सिर्फ फनकारों को ही निशाना नहीं बनाया, मुतादिद आम लोगों, कारोबारी शख्सियात और सियासतदानों को भी भत्ते की पर्ची और कत्ल की धमकियां मिली हैं। ग्रुप ने एक साबिक कारोबारी मालिक को इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर से धमकी दी और 10 लाख रुपए की डिमांड की। कनाडा में भी बिश्नोई गैंग से मंसूब मुतादिद कत्ल और तशद्दुद के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। कनाडा के सूबा ओंटारियो के शहर मिसिसागा में हरजीत सिंह धाड़ा के कत्ल का वाकया, जिसने कनाडा में मुकीम जनूबी एशियाई कम्युनिटी में तशवीश पैदा की और वहां के हुक्काम को हंगामी इक़दाम पर मजबूर किया। अब तक बिश्नोई गैंग ने मुख्तलिफ अफराद से भत्ताखोरी के जरिए भारी रकूम तलब की है और कुछ मामलात में जुज़वी वसूली भी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में चंडीगढ़ के ताजरों और दुकानदारों से तकरीबन 50 लाख रुपए तक की भत्ताखोरी की गई, जबकि ट्राई सिटी के दीगर ताजरों से तकरीबन 45 लाख रुपए की रकम तलब की गई। मादनी कारोबार से हासिल शुदा तकरीबन 2 करोड़ 84 लाख रुपए और अदालत की कार्रवाई के बाद जब्त शुदा असासों की मालियत तकरीबन 17 करोड़ 82 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा मोहाली के कुछ दीगर कारोबारी हजरात को भी भारी रकूम के लिए धमकियां दी गई हैं, जिनमें 10 करोड़ रुपए तक के मुतालबात शामिल थे। मजमूई तौर पर जो रकम कानूनी तौर पर जब्त हुई, इसका तखमीना तकरीबन 21 से 22 करोड़ रुपए बनता है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा भी सामने आया है कि गैंग की सरगर्मियां सिर्फ जराइम तक महदूद नहीं, बल्कि कनाडा में खालिस्तान से मुंसलिक सरगर्मियों के तनाजुर में भी सियासी नोयत के तनाजात के मरकजी किरदार के तौर पर सामने आए हैं, जिसने भारत और कनाडा के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा की। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हो, सलमान खान पर फायरिंग और धमकियों का सिलसिला हो, कपिल शर्मा के कैनेडियन रेस्टोरेंट पर हमले हो या रणवीर सिंह के मैनेजर के खिलाफ भत्ताखोरी, यह सब वाकयात साबित करने के लिए काफी हैं एक छोटे कॉलेज से शुरू होने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब एक आलमी, मुनज़्ज़म, खतरनाक और खौफनाक नेटवर्क में बदल चुका है, जो जेल के अंदर और जेल से बाहर भी अपने असर को कायम रख रहा है और जिसके खिलाफ मुतादिद ममालिक की पुलिस, इंटेलिजेंस और कानूनी इदारे सख्त कार्रवाइयां कर रहे हैं। व्यूअर्स, ये था आज का क्राइम एंड क्रिमिनल्स। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।